بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غزوہ موتا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو یکے بعد دیگرے سپہ سالار مقرر فرمایا، جن میں زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو جمعہ کے دن علی الصباح مدینہ سے کوچ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن آپ نے نماز جمعہ کے موقع پر دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ تم لشکر کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ جمعہ کی نماز آپ کے ساتھ ادا کر لوں اور اس کے بعد تیز رفتار سواری کے ذریعے سے میں قافلے کے ساتھ جا ملوں گا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ سنو، اگر دنیا بھر کی ساری دولت بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو تو جو لوگ صبح کے وقت نکلے تھے ان کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے۔ تو محترم سامعین، اس واقعے اور ارشاد رسول سے ہمارے سامنے کیا نتائج آتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے ایک حکم دیا ہے تو اس کی اطاعت ویسے ہی کی جائے جیسا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد پھر اپنی چاہت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو اس کے اندر شامل کرنا اس کے اجر و ثواب کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ دیکھیے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی حکم عدولی کی نیت نہیں تھی، لیکن ان کی خواہش زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اجر و ثواب اللہ اور رسول کے حکم کی اطاعت میں ہے، نہ کہ ہماری خواہشات کے مطابق۔ اس لیے جب ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اپنی مرضی اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہ کریں۔ آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو بے شمار معاملات میں اللہ اور رسول کا حکم ایک طرف ہوتا ہے اور ہم نے اپنے من گڑھ طور طریقوں، آباء و اجداد کے رسم و رواج اور اپنی خواہشات کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر رکھا ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ اور رسول کے حکم کی اطاعت ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے اور اسی کے ذریعے سے ہمیں اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔